اور دوسرا امتحان جو اللہ رب العزت ہر بندے سے لیتے ہیں کہ جب آپ نے توحید کو پہچان لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یہ پہلا امتحان میں آپ نے لا الہ الا اللہ کے کو پہچان لیا، تعارف ہو گیا، اب یہ ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے کہ نہیں پورے کرتا؟ اللہ اگلا امتحان لیتے ہیں ہر بندے کا، اس کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے کہ نہیں، اس کی شرائط اور اس کے ارکان کو بھی پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ دوسرا امتحان اللہ لیتے ہیں ہر بندے سے، اور یہی امتحان اللہ نے لیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ انسان کا عمل کیا ہے، عمل لا الہ الا اللہ کے مطابق ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، لا الہ الا اللہ کے 12 حروف، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف، 12 اور 12 24، مطلب کیا ہے؟ 24 گھنٹے اسی کلمے کی چھتری کے نیچے رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ ذرا سا بھی پاؤں نکالنا تو پھر کانٹا لگے گا کہ کینسل کر دیے جائیں گے اس کے اعمال، ریجیکٹ کر دیا جائے گا اس کے عملوں کو، ذرا سا بھی پاؤں باہر نکالا، اسی سرکل کے اندر رہنا ہے۔ یہ دوسرا امتحان تھا کہ آخر اس امتحان میں پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور اس امتحان کے اوپر کامیاب ہونے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو محنت کی ہے، پہلے اپنے ابا سے بات کی اور کہا اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان ان کی کیوں پوجا کرتے ہیں، نہ کچھ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، کیونکہ ابا ہر وقت بتی بناتا رہتا تھا، تو ان کو کیوں پوچھتے ہیں، ان کو کیوں بناتے ہیں، ان کا فائدہ تو ہے کوئی نہیں۔ تو باپ نے کہا اب تم کل کا بچہ آج مجھے سکھانے آیا، میں نے اپنے بال جو ہے دھوپ میں سفید کیے، اتنی تمہاری جو ہے وہ عمر نہیں ہے جتنا میرا تجربہ ہے، تم آج مجھے سکھانے آئے ہو۔ باپ کی یہ بات سن کے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ابا جان اس میں نہ عمر کی بات ہے، نہ یہ ہے کہ میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ سے بڑا ہوں، نہ اس میں تجربے کی بات ہے، سیدھی سی بات یہ انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتیک، کہ ابا جان میرے پاس اللہ نے وہ علم بھیجا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، سیدھی سی بات علم کی ہے، بات تجربے کی نہیں، بات عمر کی نہیں، بات بڑے چھوٹے کی نہیں، بات صرف علم کی ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ فاتبعنی اہدیک صراطا سویا، آپ میری بات مان لیجئے میں آپ کو سیدھے رستے پر لے جاؤں گا۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب آپ پر نہ آ جائے۔ جب یہ باتیں باپ نے سنی کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہو، لئن لم تنتہی، لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اگر آئندہ ایسی کوئی بات تیرے منہ سے سنی لارجمنک، تجھے پتھر مار مار کے سنگسار کر دوں گا، وہجرنی ملیا، اور یہاں سے چلا جا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ اب دیکھیے گا کہ کہا سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں دعائی کر سکتا ہوں آپ کے لیے، پھر بھی کوئی بدتمیزی نہیں، پھر بھی کوئی جو ہے وہ بدسلوکی نہیں کہ ابا اگر بات نہیں سن رہے۔ تو یہاں دیکھیے گا پھر اس کے لیے قوم کو تبلیغ کی، قوم کو بھی تبلیغ کی، صرف ابا کو نہیں، بعد میں قوم کے پاس بھی گئے اور ان کو جا کے تبلیغ کی۔ جب قوم نے بھی نہ مانا کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے معبودوں کا تیہ پانچا کرتا ہوں، ان کو دیکھ لیتا ہوں میں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، قوم کا ایک کوئی میلہ ہوتا تھا جس میں وہ کھانے پکا پکا کر اپنے معبودوں کے سامنے رکھتے اور شام تک ان کے سامنے رکھے رکھتے اور خود چلے جاتے باہر کھیل کود میں لگے رہتے، کوئی میلہ ہوتا وہاں پہ جا کے کھیلتے کودتے، شام کو واپس آتے، کھانے اپنے خداؤں کے سامنے سے اٹھاتے، ان کے بقول کہ اب یہ متبرک ہو چکے ہیں، برکت والے ہو چکے ہیں، اور ان کو تناول کرتے اور کھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا کہ جب پورا شہر خالی ہے، ایک کلہاڑا پکڑا اور ان کے بت کدے میں داخل ہو گئے، اور کیا کام کیا آپ سب جانتے ہیں پوری سٹوری کو۔ اصل چیز یہاں بھی امتحان ہے، صرف یہ واقعے کو سن لینا اور واہ واہ کر دینا کمال نہیں، کمال اس جذبے کو، اس فیلنگ کو کہ آج اگر ہندوؤں کے سامنے ان کے بت کدے کی کیا اہمیت ہے آپ جانتے ہیں؟ اگر کسی ہندو کے سامنے جا کے یا کسی ہندو یعنی علاقے کے اندر جا کے آپ ان کے بت خانے کو ذرا سا بھی کوئی جو ہے وہ آپ تراش خراش کریں تو لگ پتہ نہیں جائے گا کیا ہوتا ہے، کتنا اس کے لیے جرت چاہیے، کتنی اس کے اندر۔ آج اگر انڈیا میں کوئی مسلمان اٹھ کے یہ کام کرتا ہے تو پتہ ہے کیا قیامت آئے گی۔ تو اس جذبے کو نوٹ کرنے کی بات ہے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا نا تو پھر اس کے لیے ہر میدان میں کود پڑنا ہے۔ یہ سیکنڈ امتحان ہے کہ جب اس نے ترانہ گا لیا نا لا الہ الا اللہ، پھر اگلا امتحان یہ ہے کہ اس میں یہ کہاں تک پاس ہوتا ہے اور کدھر تک جاتا ہے۔ تو ابراہیم اسلام آخری حد تک گئے، سارے بتوں کو توڑ دیا، لیکن ان کی ابراہیم اسلام کی طبیعت میں کچھ اللہ نے مزاح والی طبیعت رکھی تھی کہ بڑے کو چھوڑ دیا اور اس کے جو ہے وہ کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا اور خود چلے گئے۔ جب وہ شام کو واپس آئے تو دیکھ کے ہکے پکے رہ گئے، یہ کیا ہوا؟
من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے یہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، یقیناً وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایک نوجوان کو اکثر سنتے ہیں کہ وہ ہمارے خداؤں کی بڑی توہین کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں فائدہ دیتے، کچھ نہیں کرتے، کہیں اس کے کام نہ ہو، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ وہ میلے بھی شامل نہیں تھا، وہ کہیں ادھر ہی رہ گیا، اس نے نہ کیا ہو، کل لے کے ہو اس کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو سامنے کھڑا کیا گیا قوم کے سامنے، کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم تم نے یہ کام کیا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، کہا مجھے کیوں پوچھتے ہو، اس بڑے سے پوچھو نا، بڑے سے پوچھو کہ سارے جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، گرے پڑے ہیں، یہ اکیلا کیوں کھڑا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ پولیس کی لینگویج میں آلہ واردات کس کے پاس ہے؟ اس بڑے کے پاس، اس کے کندھے پہ کلاڑا تھا نا۔ سرکمسٹانسل ایویڈنس کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ قتل کیا ہوگا، اس نے توڑے ہوں گے۔ تو کہا ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو، ہوش کے ناخن لو، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، یہ تو بات ہی نہیں کرتے۔ کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پہ، تمہاری عقلوں پہ کہ مجھے کہہ رہے ہو کہ بولتے نہیں، ہم کیسے پوچھیں؟ تو جو جن کو پوچھ نہیں سکتے ان کو پوچھ کیسے سکتے ہو؟ جن کو تم صرف پوچھ نہیں سکتے ان کی پوجا کیسے کر سکتے ہو؟ اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے گریبان میں جھانک کے کہ بات ابراہیم بات تو کر رہا ہے، یعنی سوچنے پر مجبور تو ہو گئے، حقیقت کا ادراک تو ہو گیا ان کو۔ لیکن یہاں ایک میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہوں گا، حقیقت کا ادراک ہو جانا اور بات ہے، اور حقیقت کو قبول کرنا اور بات ہوتی ہے۔ انہوں کو ادراک تو ہو گیا، بعض کا زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ اگلا سٹیپ ہوتا ہے حقیقت کو قبول کرنا۔ قبول کرنے کے لیے پھر جگرا چاہیے، قبول کرنے کے لیے پھر حوصلہ چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ادراک ہونے کے بعد جب بندہ قبول کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو پھر کئی مفاد سامنے آتے ہیں، کئی مصلحتیں سامنے آتی ہیں، کئی خواہشات نفس سامنے آتی ہیں، کئی چدراہٹیں سامنے آتی ہیں، تو انسان قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ان کو ادراک تو ہو گیا لیکن قبول نہ کیا، بلکہ اپنا دامن بچانے کے لیے، اپنی روزی روٹی بچانے کے لیے کہا جی اس کو بادشاہ کے پاس لے چلو۔ اب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، نمرود کے سامنے، اور سورہ بقرہ میں اللہ نے واقعہ بیان کیا۔ اب دیکھیے گا یہ سارا امتحان کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ پڑا ہوا ہے، تبھی یہ سارا امتحان ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے گا اگلی بات، جب بادشاہ کے سامنے پہنچے، ہاں ابراہیم یہ کیا بات ہے؟ اچھا یہاں میں آپ کے بات سامنے بات رکھ دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ان لوگوں کے سامنے، بادشاہ کے سامنے بھی ایک ویلیو تھی ابا کی وجہ سے، کیونکہ ابا کی بادشاہ کے دربار میں ایک پوسٹ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بت بناتا تھا پورے علاقے کے، اور بڑی اچھی پوسٹ تھی۔ اس لیے آپ سارے واقعے میں دیکھیں گے کہ بادشاہ وہ بھی کوئی بھی حکم دے سکتا ہے، لیکن کوئی حکم نہیں دے سکتا، تھوڑی سی بات چیت کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ سامنے مقام ہے، سامنے ایک ویلیو ہے اس کی۔ اس لیے کہنے لگے ہاں بھائی ابراہیم میں نے سنا ہے کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو بھی رب بناتے ہو۔ کہا جی ہاں بناتا ہوں۔ کس کو؟ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، زندگی بھی اس کے ہاتھ میں، موت کی بھی اس کے ہاتھ میں۔ کہا یہ کون سی بات ہوتی؟ جیل خانے سے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو زندہ کر دیا، کہا لو میں نے ایک کو موت دی ایک کو زندگی دی، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب یہ کٹ حجتی پہ آ گیا ہے، مناظرانہ سوچ اس کی بن گئی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اگلا وار اسی زاویے سے کیا۔ کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو اگر اتنا ہی بڑا رب ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اب کوئی جواب نہیں، تو قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کہ وہ کافر جو ہے مبہوت ہو گیا، ہوش ہی حواس ہی ختم ہو گئے۔ جب کوئی جواب نہ رہا تو پھر ظاہر ہے کہ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلاؤ اس کو، آگ میں اس کو پھینکو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنا چاہتے ہو۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں اور روایات میں بھی آتا ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، جو 80 گز جو ہے اس کی لمبائی تھی اور جو ہے 40 گز جو ہے اس کی جو ہے چوڑائی تھی۔ اتنا بڑا الاؤ، حالانکہ ایک بندے کو جلانے کے لیے کتنی کو آگ چاہیے ہوتی ہے، لیکن اتنا اہتمام انہوں نے اس لیے کیا، میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ تھوڑا بہت مقام تھا ابراہیم کا اور ان کے باپ کا ان لوگوں کے ہاں، اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ آگ کو دیکھے گا، گرم خون ہے، تھوڑا سا ہوش کے ناخن آ جائیں گے، ذرا پیچھے ہٹ جائے گا، اس لیے وگرنہ اگر کسی بندے کو قتل کرنا ہو، مارنا ہو تو کتنی کی آگ چاہیے ہوتی۔ بہرحال آگ تیار کی گئی اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا، ہوا کا فرشتہ آیا، تو انہوں نے آ کے جو ہے وہ پیشکش کی کہ ہم آگ کو اڑا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کہا نہیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل، جب جس کے نام کا کلمہ پڑا ہے اور جس کے نام پہ یہ امتحان آ رہے ہیں وہ مجھے اکیلا کافی ہے، اور کود پڑے۔ اور پھر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قلنا یا نار کونی
بردن و سلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو باہر نکالا گیا، رسی جن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے وہ رسی جل گئی، ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلا۔ تو ابراہیم کا باپ دیکھ رہا تھا سامنے، کہا ابراہیم نعم الرب ربک یا ابراہیم، تیرا رب تو سب سے طاقت والا ہے، کتنا کمال ہے کہ رسیاں ساری جل گئی، ایک بال بھی نہیں جلا۔ یہ پھر اللہ رب العزت نے مقام دیا، تو اس امتحان میں بھی پاس ہو گئے۔